بڑا جواب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے. تاریخ ہم پہ قابض نہیں ہے, ہم تاریخ کے غلام نہیں ہیں. ہر ایک نے غلطیاں کی ہوں گی. آئیے آج ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں, آپ, میں, ہم سب, کہ ہم نے کس چیز کو رد کرنا ہے اور حتمی طور پہ رد کرنا ہے. قوموں کی تاریخ میں وہ لمحہ آتا ہے جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں, یک زبان کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. ہم ہر سطح پہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں, ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے. قائد اعظم کی پوری زندگی, ان کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ جمہوریت اور شفاف الیکشن کے بارے میں ان کی ہر تقریر یہ کہتی ہے کہ وہ ادارے جو منتخب شدہ نہیں ہیں انہوں نے پارلیمان کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اب ماننا ہوگا. 78 سال ہم نے مذاق کیا ہے اپنے آئین کے ساتھ, اپنے اسلاف کے فرمودات کے ساتھ. اب ہمیں ماننا ہوگا کہ آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو کسی ایک ڈنڈا بردار کے تحت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ایک آزاد قوم ہے, آزاد منش قوم ہے, تو ہمیں اپنی تمام غلطیوں کو ماننا ہوگا اور ان کو رد کرنا ہوگا اور بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا. اچھا سر, حیدر شرازی اخراطی عمل سے متعلق ہے, کیونکہ آپ نے اپوزیشن اتحاد نے یا اڈیالہ کے باہر جو ملاقاتیں بہنوں کی خان صاحب سے ہوئی وہ سب وہ کروں. دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ایک تو یہ کہ جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے, اور اس نے جو کیا ہے وہ قومی ایشو پہ کیا ہے کہ ہم بات کریں گے تو قومی ایجنڈا ہوگا, کوئی حکومت وغیرہ نہیں ہوگا, تاکہ اس ملک کا نظام جو اس وقت چل رہا ہے, جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی نے جو چیز کو اپروو کیا ہے, جو منسٹر گوہر صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے اس کو اپروو کیا, نمبر 1. نمبر 2, اس کو اپروو کیا کہ خان صاحب نے جو قومی ایجنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کری تھی, اس کو اپروو کیا ہے. اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ وہ اختیار دیا گیا کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے. اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس پہ جو ہے نا ہم بامانی مذاکرات چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر تحریک تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا, ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں. لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا, ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے. اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے, شفاف الیکشن کے لیے, انسان کی تکریم کے لیے, تو پھر ہم بات کریں گے. ہم کسی حکومتی چور دروازے کے متلاشی نہیں ہیں, ہم اصولوں کی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب ٹائم پہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت موقف وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے جس سے جو ہمارا وفاق ہے اس پر کوئی دباؤ پڑے, جس کو کوئی ایک اکائی نامنظور کرتی ہے. تو ہمارا موقف یہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے ریزروائر ہیں, اسمال ڈیمز ہیں جن کو بنایا جا سکتا ہے, انہیں صوبہ سندھ میں بھی بنایا جا سکتا ہے, دیگر صوبوں میں بنایا جا سکتا ہے, جو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کالا باغ ڈیم ضروری ہے نہیں ضروری, اس کے تکنیکی معاملات اب بہت وقت گزر گیا ہے, دنیا آگے بڑھ گئی ہے. جو بجلی کے بھی جو وسائل ہیں ہمارے, وہ سولر سے ہم حاصل کر رہے ہیں. پاکستان دنیا میں شاید آج سر فہرست ہے جہاں سولر پاور تیزی سے بڑھی ہے. تو بہت سے معاملات ہیں جو پچھلے 10-20 سال کے مقابلے میں آج مختلف ہیں. تو تکنیکی سطح پہ بھی اور سیاسی اور وفاقی سطح پہ بھی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اتفاق رائے سے طے ہوگا. پی ٹی آئی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس سے ایک اکائی خائف ہو. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, دیکھیں تحریک کا جو ایک تصور ذہن میں آپ نے لے لیا ہے کہ کوئی ٹرک آئے گا اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے, یہ تحریک ہے. یہ نہیں ہے تحریک, وہ ایک عمل ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے. تحریک یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں, ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہم شعور کو پکار رہے ہیں. یہ سب تحریک کا حصہ ہے, یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. انڈونیشیا میں کوئی کہہ سکتا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ وہاں پارلیمان کے جو ممبران ہیں اپنے آپ کو تنخواہوں کا اضافہ دیں گے اور وہ ملک پھٹ پڑے گا؟ ایک لمحے میں یہ ہو گیا. تو یہ لمحے آتے ہیں قوموں کی تاریخ میں, آپ خاطر جمع رکھیے. جو اس وقت ظلم ہے, جو اس وقت یہاں جھوٹ کا راج ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ قوم ضرور اٹھے گی اور ضرور اس تمام عمل کو ختم کرے گی. کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے, وہ ملک کو کمزور